وزیر اعظم شہباز شریف نے نیپرا کی جانب سے نیٹ میٹرنگ کے خاتمے اور سولر صارفین کے لیے نئے ریگولیشنز کے اجراء کا سخت نوٹس لے لیا ہے۔ اسلام آباد میں منعقدہ ایک اعلیٰ سطح کے ہنگامی اجلاس میں وزیر اعظم نے واضح کیا کہ موجودہ صارفین کے معاہدوں کا تحفظ کیا جائے گا اور پاور ڈویژن کو اس حوالے سے فوری نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ نیپرا نے حالیہ ریگولیشنز میں یونٹ کے بدلے یونٹ کی فراہمی کو ختم کر کے نیٹ بلنگ کا نظام متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا۔ اس فیصلے کے تحت سولر صارفین کو اپنی پیدا کردہ بجلی سستی بیچنی تھی اور گرڈ سے مہنگی کرنی تھی، جس پر ملک بھر میں شدید عوامی رد عمل سامنے آیا تھا۔ شہباز شریف نے ہدایت دی کہ جن صارفین نے حکومت کے ساتھ معاہدے کر کے سولر پینلز لگائے ان کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ پاور ڈویژن ایک ایسی پالیسی بنائے جو سولر انرجی کی حوصلہ افزائی بھی کرے اور نیشنل گرڈ کے صارفین پر اضافی بوجھ بھی نہ ڈالے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جنوری 2026 میں پاکستان کو موصول ہونے والی ترسیلات زر میں دبئی دنیا بھر کے شہروں میں سر فہرست رہا ہے، جہاں سعودی عرب ملکی سطح پر سب سے زیادہ ترسیلات بھیجنے والا ملک رہا۔ وہیں شہروں کی درجہ بندی میں دبئی نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ملکی سطح پر پاکستان کو سب سے زیادہ زر مبادلہ سعودی عرب سے موصول ہوتا رہا، جبکہ متحدہ عرب امارات دوسرے نمبر پر براجمان ہے۔ متحدہ عرب امارات سے آنے والی کل رقم کا 3/4 حصہ اکیلے دبئی سے بھیجا گیا، جو وہاں مقیم پاکستانیوں کے معاشی اثر و رسوخ کو ظاہر کرتا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ترسیلات زر میں یہ استحکام پاکستان کی مجموعی معاشی حالات اور زرعی پالیسی کے مثبت نتائج کا عکاس ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے وزیر دفاع خواجہ آصف کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ وہ اپنے کہے گئے ایک ایک لفظ پر قائم ہیں۔ انہوں نے پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے پشتونوں کے حقوق، آئین کے بالادستی اور علاقائی سیاست پر کھل کر بات کی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے حکومتی بینچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، غلط پالیسیوں کی وجہ سے پشتونوں کی اقتصادی خودکشی کرائی گئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ جمہوریت کی بات کی جس کی پاداش میں ہمیں سزائیں دی گئیں۔ میں 90 کی دہائی سے اس ایوان کا حصہ ہوں۔ میں نے کبھی جذباتی بات نہیں کی بلکہ ہمیشہ اصولوں کی بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات شفیع جان کی پریس کانفرنس نے حالیہ سیاسی منظرنامے میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، جنہوں نے اکتوبر 2025 میں علی امین گنڈا پور کی جگہ عہدہ سنبھالا، ان کے درمیان ہونے والی ملاقات وزیر اعظم کی اپنی خواہش پر ہوئی تھی۔ شفیع جان نے ایک بار پھر وفاق کو خبردار کیا کہ پی ٹی آئی کے احتجاجی تحریک کے لیے خصوصی کنٹینر تیار کر لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کنٹینر کسی بھی وقت اور کسی بھی شہر کی طرف رخ کر سکتا ہے۔ صوبائی حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے شدید فکر مند ہے اور اسے احتجاج کا بڑا محرک قرار دیا جا رہا ہے۔ مشیر اطلاعات نے بتایا کہ سہیل آفریدی نے صرف وزیر اعظم ہی نہیں بلکہ کور کمانڈر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی موجودگی میں بھی دہشت گردی کا مسئلہ اٹھایا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان کے معاملے پر وفاق سے سنجیدہ تعاون اور وسائل کی فراہمی چاہتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز کے دورے کے موقع پر بلوچستان کی سلامتی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور تعاون کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے دشمن کے منفی بیانیے کو رد کرنے کے لیے متحد ہونے پر زور دیا اور سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ایف سی کے لیے 10 ارب روپے کی مالی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ مریم نواز نے اپنے خطاب میں پنجاب کی کارکردگی کا موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجاب میں جرائم کی شرح میں نمایاں کمی لائی گئی ہے۔ سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے گلی محلوں اور شاہراہوں کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دنگا فساد، جلاؤ گھراؤ اور پولیس پر حملوں جیسے کلچر کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ حکومت بلوچستان نے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور شرپسند عناصر کے خلاف شکنجہ کسنے کے لیے 39 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ اس فہرست میں عدد تنظیموں کے سرکردہ رہنما شامل ہیں، جبکہ ان کی گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے کروڑوں روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ اقدام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب حکومت پنجاب نے بھی حال ہی میں ایف سی کے لیے مالی معاونت کا اعلان کیا ہے۔ بلوچستان حکومت کا مقصد ان مفرور رہنماؤں تک رسائی حاصل کرنا ہے جو بیرون ملک یا روح پوش رہ کر صوبے میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب بلوچستان بھی اسی طرح کی فہرست کا اجرا انٹیلیجنس بیس آپریشن میں تیزی لانے کا اشارہ ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پشاور کے شائقین کرکٹ کے لیے بڑی خوشخبری سناتے ہوئے پاکستان سپر لیگ کے میچز کی پہلی بار
پشاور میں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ اہم فیصلہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی سے متعلق ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا، جس کا مقصد صوبے کے کرکٹ ٹیلنٹ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنا ہے۔ محسن نقوی نے حال ہی میں بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کے فیصلے پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کیا کہ بائیکاٹ کا مقصد کسی دباؤ میں نہیں آنا، بلکہ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے مطالبات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں عزت دینا تھا۔ پی سی بی کے لیے سب سے پہلے پاکستان کا قومی مفاد ہے اور بورڈ کا پورا فوکس صرف کھیل کی بہتری پر ہے۔